آج ہمیں اس نئی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے شیعہ اور غیر شیعہ کا فرق بھلا کر کہ وہ کون سے اسماء حسنہ ہیں جن کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ مجھے ان ناموں کے ساتھ پکارو. میں پہلے شیعہ تفاسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، پھر اپنے بھائیوں کی تفسیر کا حوالہ دوں گا کہ وہ کون سے نام ہیں. شیعہ تفاسیر میں سے پہلی تفسیر تفسیر صافی، دوسری تفسیر البرہان، تیسری تفسیر تسنیم، چوتھی تفسیر نور الثقلین، پانچویں کتاب بحار الانوار. میں باقی نام نہیں لیتا، جو اتنا وقت آج باقی نہیں رہا. ان تمام کتب تشیع میں یہ درج ہے کہ ایک صحابی نے قرآن الناطق یعنی حضرت امام صادق، تو اس صحابی نے امام ابن امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، اللہ جو بار بار فرما رہا ہے کہ مجھے جب بھی پکارو، مجھ سے جب بھی مانگو، اسماء حسنہ کے وسیلے سے مانگو، تو مولا وہ اسماء الحسنہ کون ہیں؟ تو اب ذرا اندازہ لگائیے گا، صادق امام کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں، ذرا غور، ذرا ڈر کے پیچھے نہ بیٹھا کرو، ذرا سامنے زینت بنا کرو. صادق ابن صادق معصوم ابن معصوم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی جواب دیتے وقت امام قسم کھا کر فرما رہے ہیں واللہ نحن اسماء الحسنى التي. جیو سلامت. دیکھیے تفسیروں کے نام میں بتا چکا ہوں. جیو سلامت. جو بچوں سمجھ رہے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واللہ نحن الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. رب اکبر کی قسم، اللہ کے وہ اسماء حسنہ ہم ہیں. جب تک ہمارے وسیلے سے نہیں پکارو گے، اللہ تمہاری عبادتیں قبول نہیں کرے گا. جب تک ہمارے ناموں کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارو گے، اللہ اپنے بندوں کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. جو عبادتیں قبول نہیں کرتا وہ دعائیں قبول کیسے کرے گا؟ اب میں اس بھرے اجتماع میں اپنے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی تفسیر کا نام لے رہا ہوں. محفوظ ہو رہا ہے، تسلی فرما لیجیے گا. تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 1، مطبوعہ بیروت لبنان، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی حضرت آدم اور بی بی حوا کا واقعہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب آدم نے جب اللہ کی طرف پھر رجوع کیا زمین پر اترنے کے بعد، تو اس رجوع کرتے وقت جو کلمات ادا کیے وہ کیا تھے؟ پکار کر کہا یا محمود بحق محمد. یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. ماننا پڑے گا ان ہستیوں کا واسطہ دینا یہ ہماری ایجاد نہیں، بلکہ یہ بابا آدم کی سنت ہے.